کہ غم چھپا کر جو غم اٹھاتے ہیں کس قدر پروقار ہوتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں جناب عنایت علی خان. حضرات امریکہ سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے. محترم پاپور میرتھی صاحب نے جس عروج پر پہنچایا ہے مزاح کو، میں تو اس کے گرد کو نہیں پہنچوں گا، لیکن کہا ہے کسی نے کہ کہے گہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. یا فیض نے کہا تھا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے. تو چند اشعار پہلے اس حوالے سے سنیے. میں سوچتا ہوں کہ کس کس کو آج پرسہ دوں. حیدری مسجد کا واقعہ، اس کے بعد پرسوں ہلاکتیں. میں سوچتا ہوں کہ کس کس کو جا کے پرسہ دوں. بلکتے بچوں کو پرسہ دوں جن کے گالوں پر ڈھلکتے اشک لکیریں بنائے جاتے ہیں، اور آنے والے مصائب کے بادلوں کی خبر ہر اہل دل کو مسلسل سنائے جاتے ہیں. میں اپنے شہر میں کس کس کو آج پرسہ دوں؟ کہ ان کو پرسہ دوں جن کے سہاگ اجاڑے گئے، دلوں کے چین لٹے، زیست کے سہارے گئے. کیا کہنا ہے. لرزتے ہونٹوں سے نظریں چرا کے لوٹ آؤں جو پوچھتے ہیں کہ وہ کس خطا پہ مارے گئے. لرزتے ہونٹوں سے نظریں چرا کے لوٹ آؤں جو پوچھتے ہیں کہ وہ کس خطا پہ مارے گئے. میں سوچتا ہوں کہ کس کس کو جا کے پرسہ دوں، کہ ان بزرگوں کو پرسہ دوں جن کو تھی امید آخر عمر میں اولاد کام آئے گی. خبر یہ کیا تھی کہ کل جن کے ناز اٹھائے تھے جنازے ان کے خمیدہ کمر اٹھائے گی. خبر یہ کیا تھی کہ کل جن کے ناز اٹھائے تھے جنازے ان کے خمیدہ کمر اٹھائے گی. میں سوچتا ہوں کہ کس کس کو جا کے پرسہ دوں. چلیے اب میں اپنی روزی حلال کرتا ہوں. عرض کیا ہے آپ کی فرمائش پر امریکہ شان کے شام میں ابھی تک اس کے کتے مر رہے تھے، ابھی تک اس کے کتے مر رہے تھے، اچانک اس کی کتیاں مر گئی. اچانک ابھی تک اس کے کتے مر رہے تھے، اچانک اس کی کتیاں مر رہی ہے. سنا ہے بش کو اس کا اتنا غم ہے کہ جیسے اس کی میاں مر گئی. واہ واہ. ابھی تک اس کے کتے مر رہے تھے مگر اب اس کی کتیاں مر گئی ہے. سنا ہے بش کو اس کا اتنا غم ہے کہ جیسے اس کی میاں مر گئی ہے. کوئی کہہ دے کہ ہم نے مائی روکا کو کبھی روکا. کوئی کہہ دے یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. کیا کہیں؟ حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. واہ واہ واہ. حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. اور یہ ابھی جو محبت کی گفتگو چلی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ، شعر پیش کرتا ہوں. غزل کا شاعروں کے حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. اظہر بھائی بہت مبارکباد آپ کو کہ آپ اتنی زبردست محفل آراستہ کرتے ہیں ہر سال. لیکن کاش ہماری قسمت میں یہ سامعین 2 اور 3 بجے کے بیچ میں آ جائیں تو ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے اور انہیں بھی کچھ سننے کا موقع ملے. میں جاتے ہوئے لوگوں کے نام کچھ اشعار اور پیش کر رہا ہوں. اس وقت آپ لوگ یقیناً تھک چکے ہیں. 2 باتیں میں ضرور کروں گا. یہاں پر یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری رات مشاعرے کا ساتھ دیا ہے اور میں ان کو سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا ذوق اور ان کا جذبہ ہے
کہ یہ صبح 4:30 بجے تک شعر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر محفل کے آداب میں انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ شرکت نہ کی ہو تو یقیناً ہم بزرگوں کی خطا ہے جو ان کو وہ تربیت نہیں دے سکے جو مشاعرے میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ان کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے وہ ضروری ہے کہ شعر و شاعری کو کس طریقے سے سنا جاتا ہے، اس میں خطا ہماری ہے. ان بچوں کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. واہ. لہذا فرمائے میں یہاں سے کچھ اشعار اور پیش کرتا ہوں کہ حادثوں کی زدیں ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا کر. ایک نیا شعر حاضر کر رہا ہوں. میرا فرمائیے کسی کے پیار کے سچ کو ادا کر ہی نہیں سکتی. کیا کہیں. اب یہاں سے شاعری کا سفر. کسی کے پیار کے سچ کو ادا کر ہی نہیں سکتی، کسی کے پیار کے سچ کو ادا کر ہی نہیں سکتی وہ آنکھیں جو سحر سے شام تک آنسو بدلتی. واہ 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 واہ. کسی کے پیار کے سچ کو ادا کر ہی نہیں سکتی وہ آنکھیں جو سحر سے شام تک آنسو بدلتی ہیں. وہ آنکھیں جو سحر سے شام تک آنسو بدلتی ہیں. ایک شعر اسی رشتے کے حوالے سے، اس تعلق کے حوالے سے جو اس وقت قائم ہو رہا ہے کہ چلو ہم ہی پہل کر دیں کہ ہم سے بدگماں کیوں ہو. چلو ہم ہی پہل کر دیں کہ ہم سے بدگماں کیوں ہو. کوئی رشتہ ذرا سی ضد کی خاطر رائے گا کیوں ہو. واہ 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 واہ. کیا کہنے وسیم بھائی. واہ واہ واہ. چلو ہم ہی پہل کر دیں کہ ہم سے بدگماں کیوں ہو. واہ واہ. کوئی رشتہ ذرا سی ضد کی خاطر رائے گا کیوں ہو. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ تیرے چراغ الگ ہوں، تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ. تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ مگر اجالا تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا. کیا کہنا. تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ واہ واہ مگر واہ. اجالا تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مگر اجالا تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا. حضرات یہ تو ہماری آپ کی محبت اور پیار کی جو باتیں چل رہی اس کی گفتگو کی اشعار سے، لیکن اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے میں 4 مصرے اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس درد میں آپ شرکت فرمائیں گے کہ تیری فرعونیت کی ہے تو بس اوقات اتنی ہی. واہ. تیری فرعونیت کی ہے تو بس اوقات اتنی ہی بہا کر بے گناہوں کا لہو اترانا آتا ہے. واہ واہ واہ. بس یہیں سے طے کر لیں گے کہ کتنا آگے پڑھنا ہے. تیری فرعونیت کی ہے تو بس اوقات اتنی ہی بہا کر بے گناہوں کا لہو اترانا آتا ہے. غرور بے خبر یہ بات تجھ کو کون سمجھائے. غرور بے خبر یہ بات تجھ کو کون سمجھائے. وہ سر جھک ہی نہیں سکتا جسے کٹ جانا آتا ہے. واہ 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 واہ. غرور بے واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری فرعونیت کی ہے تو بس اوقات اتنی ہی بہا کر بے گناہوں کا لہو اترانا آتا ہے. غرور بے خبر یہ بات تجھ کو کون سمجھائے. وہ سر جھک ہی نہیں سکتا جسے کٹ جانا آتا ہے. حضرات بہت شکریہ، آپ نے موڈ بنا دیا. تو میں ادھر کے نئے شعر پیش کر رہا ہوں. سر ایک ترنم سے سنا دیجیے. میں جی یہ کرتے ہیں. یہ اشعار ذرا بس تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی. میں حاضر کر جی میں جی اذان تک نہیں، مجھ سے آپ حکم کریں گے تو میں اذان کے بعد بھی آپ کی خدمت کروں گا. لیکن یہ کہ اس وقت تو جو اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں شرکت چاہتا ہوں، آپ ملاحظہ فرما لیں. مطلب سنیے کہ اڑان والوں آپ اس کا کردار. اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے. ثبوت دیجیے گا کہ بات آپ تک پہنچی. اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے پروں کی اب کے نہیں حوصلوں کی باری ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے پروں کی اب کے نہیں حوصلوں کی باری ہے. اور اس منتخب محفل میں یہ شعر حاضر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اہل ادب موجود ہیں جس کا آپ سارانہ کوشش. اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے پروں کی اب کے نہیں
حوصلوں کی باری ہے، میں قطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں. میں قطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے. واہ 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 واہ، کیا کہیں، سبحان اللہ. میں قطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے. آپ پہنچ گئے وہاں تک، اللہ آپ کو خوش رکھے. کیا کہیں کہ میں قطرہ ہو کے بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں، بہت اچھا ہے. مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے. اسی سے جلتے ہیں صحرائے آرزو میں چراغ. واہ واہ، سنیے حضرات جہاں جہاں ہیں، اسی سے جلتے ہیں صحرائے آرزو میں چراغ، یہ تشنگی تو مجھے زندگی سے پیاری ہے. واہ 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 اسی سے جلتے ہیں واہ، صحرائے آرزو میں چراغ، اسی سے جلتے ہیں صحرائے آرزو میں چراغ، یہ تشنگی تو مجھے زندگی سے پیاری ہے. اور دوستو کردار آپ تلاش کریں گے، شعر میں پیش کرتا ہوں کہ کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، کوئی بتائے یہ اس کے، کہ کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری. واہ واہ واہ، کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، واہ واہ واہ، کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، کوئی بتائے یہ اس کے غرور بیجا کو، وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے، وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے. اور آپ کردار ہیں میرے اس شعر کا، اس لیے کہ تاریخ کے پتہ نہیں کتنے موڑ آئیں گے، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے کہ تاریخ لکھنی ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے، پروں کی اب کے نہیں حوصلوں کی داری ہے. اب آپ کا حکم ہے، میں 3-4 شعر غزل کے ترنم سے پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں. میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. مطلب ملاحظہ فرمائیں. میری نظر کے سلیقے میں کیا نہیں آتا، واہ، میری نظر کے سلیقے میں کیا نہیں آتا. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ توقف فرما لیں تو شاید میں بہتر خدمت. اصل میں مجھے اس انداز میں شعر پڑھنے کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے. اگر آپ بیٹھ کر سنیں تو میں شعر پڑھوں، ورنہ میں اجازت لیے لیتا ہوں. نہیں، ملاحظہ فرمائیے. اس لیے کہ میں نے بہت طویل سفر کیا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے، تھوڑی سی زحمت فرمائیں. پڑھیے شعر سر، یہ آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں. میری نظر کے سلیقے میں کیا نہیں آتا، بس ایک تیری ہی طرف دیکھنا نہیں آتا. لیجئے کچھ آپ کو جوڑنے کے لیے کچھ شعر پڑھ دوں، پھر اس کے بعد غزل حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں. کیا کہنا، کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں، اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں. واہ 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 واہ، اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں،
وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا. واہ. وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا, اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا, اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. واہ. سنیے حضرات, یہیں سے موڈ بنائیے کہ جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. کیا کہنا. تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. اور اپنوں کو اپنا کہا, چاہے کسی درجے کے ہوں. واہ 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 واہ. اپنوں کو اپنا کہا, چاہے کسی درجے کے ہوں. اور جب ایسا کیا میں نے تو شرمایا نہیں. واہ واہ واہ. اپنوں کو اپنا کہا, چاہے کسی درجے کے ہوں. بہت اچھا. اور جب ایسا کیا میں نے تو شرمایا نہیں. میں غزل جو میں نے شروع کی تھی, میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کے غصے سے خوف کھا کر نظر کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ محبت کا غصہ جو ہوتا ہے یہ بڑا قاتل ہوتا ہے. آپ جس جذبے سے کہہ رہے تھے وہ بھی قابل قدر ہے, لیکن ان لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی اس کا اگر آپ لحاظ کریں تو بہت اچھا ہے. کتنی محنتیں کی ہیں اس مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے. ایک ہفتے سے ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, تو اب آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مطلع سنیے, ایک بار پھر سنیے مطلع. میری نظر کے سلیقے میں کیا نہیں آتا. واہ واہ واہ. اب یہاں سے مطلب ذرا غور سے سنیے گا. میری نظر کے سلیقے میں کیا نہیں آتا. بس ایک تیری ہی طرف دیکھنا نہیں آتا. سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے اس کی گہرائی تک پہنچنے کی زحمت فرمائی. اب شعر سنیے کہ جگانا آتا ہے اس کو کئی طریقوں سے. واہ واہ واہ. دوستو شعر حاضر کر رہا ہوں. جگانا آتا ہے اس کو کئی طریقوں سے. گھروں پہ دستکیں دینے خدا نہیں آتا. کیا کہنا ہے. واہ واہ. جانا آتا ہے اس کو کئی طریقوں سے. گھروں پہ دستکیں دینے خدا نہیں آتا. اور دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں, جتنا آپ محبت سے سنیں گے, جتنا جڑ کر سنیں گے, اتنا ہی میری ہمت اور حوصلہ ہوگا آپ کو پیش کرنے کا. سنیے شعر کہ ادھر تو جاتے ہیں رستے تمام ہونے کو. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. ادھر تو جاتے ہیں رستے تمام ہونے کو. ادھر سے ہو کے کوئی راستہ نہیں آتا. واہ واہ واہ. ادھر سے ہو کے کوئی راستہ نہیں آتا. بڑی عنایتیں آپ کی, بڑی محبتیں, مگر واقعی آپ تھک گئے. تو آخری شعر پوری اجتماعیت کی نظر ہے کہ ادھر سے ہو کے کوئی راستہ نہیں آتا. پڑے رہو
सहमे हुए दियों की तरह वाह 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 पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह अगर हवाओं के पर बांधना नहीं वाह 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 अगर हवाओं के पर बांधना नहीं पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह अगर हवाओं के पर बांधना नहीं आता मेरी नजर के सलीके में क्या। हजरात बहुत इनायत आपकी, बड़ी नवाजे। एक गीत सुना दीजिए। अच्छा आप हैं मूड में? मैं आ गए। वाह एक गीत मैंने यहाँ प्राइवेट महफिलों में पढ़ा है। मेरा जी चाहता है कि हिंदुस्तान से हाजिर हुआ हूँ। हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पर हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, कस्बात से आए हैं, तो वो देहात आज तक उनके दिलों में बस रहा है जैसे उन्होंने छोड़ा है। मैं वही देहात का गीत आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। उनसे माजरत के साथ जो हजरात सुन चुके हैं। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। क्या कहना। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। बंद सुने कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, सुभान अल्लाह। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, और तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम। तेरे सामने क्या लगते हैं, तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जुई चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। क्या कहना। सुभान अल्लाह। महक बड़ी वाह 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 वाह। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। देखिए एक तशबीह तलाश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, और खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान, खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान। मिसरा सुने कि तू सदियों से की जैसी, कि तू सदियों से की जैसी फिर भी नई नवेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। क्या कहना। तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। दो तहजीबी तस्वीरें हाजिर कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो का तालिब सुनिए
کہ ساون کے جھولوں میں جھولے جسموں کے انگارے. ذرا کھل جائیے صاحب ان میں سے. واہ. کہ ساون کے جھولوں پر جھولے, ساون کے جھولوں میں جھولے جسموں کے انگارے. او پینگے بھرتی عمریں, پینگے بھرتی عمریں, چڑھتی ندیاں بہتے دھارے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. چڑھتی ندیاں بہتے دھارے. کوئی ہے ان میں لاج دلاری, تلاش کی داد چاہتا ہوں قافیے کی, کہ کوئی ہے ان میں لاج دلاری, کوئی بڑی کھل کھیلی تیری مہک بڑی البیلی. سبحان اللہ. واہ. کوئی عین میں لاج دلاری, کوئی بڑی کھل کھیلی تیری مہک بڑی البیلی, تیری مہک بڑی البیلی. تیرا بھولا پن دنیا کی سب سے بڑی پہیلی. دوستو, آپ کی محبت نے اس گیت کے ذریعے اس پوری مٹی کو, اس پورے ماحول کو مہکا دیا اس کے اندر. کیا کہنا. آئیے آخری بند آپ سے نظر کر رہا ہوں بطور خاص, کہ ہریالی کو دیکھ دیکھ کے اپنا آپا آکے. واہ واہ. توجہ فرمائیں. کہ ہریالی کو دیکھ دیکھ کے اپنا آپا آکے, اور گھونگٹ میں رہ کر بھی گوری سا سمندر جھانکے. کیا کہنے. گھونگٹ میں واہ واہ واہ. رہ کر بھی گوری سا سمندر جھانکے. آنکھ اٹھا کر دیکھ لے جس کو, سنیے, آنکھ اٹھا کر دیکھ لے جس کو, اس کا اللہ بیلی تیری مہک بڑی البیلی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آنکھ اٹھا کر دیکھ لے جس کو, اس کا اللہ بیلی تیری مہک بڑی البیلی, تیری مہک بڑی البیلی. تیرا بھولا پن دنیا کی سب سے بڑی پہیلی, تیری مہک بڑی البیلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آوارہ مسئلہ اور چند شعر غزل کے سناتا ہوں. جی آتا ارشاد. ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں, ہمیں اور کسی سے کیا لینا. واہ. ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں, ہمیں اور کسی سے کیا لینا. دو میٹھے بول محبت کے, پھر ڈھیروں ڈھیر دعا دینا. واہ 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 واہ. بھوکے پیار کے ہیں, ہمیں اور کسی سے کیا لینا. دو میٹھے بول محبت کے, پھر ڈھیروں ڈھیر دعا دینا. ایک قطعہ سن لیجیے. وہ لوگ جو امریکہ سے نفرت نہیں کرتے, وہ لوگ جو امریکہ سے نفرت نہیں کرتے, دراصل وہ انسان سے محبت نہیں کرتے. واہ واہ واہ. وہ لوگ جو امریکہ سے نفرت نہیں کرتے, دراصل وہ انسان سے محبت نہیں کرتے. انگریز کے پروردہ غلاموں کی ہے اولاد, انگریز کی جو کھل کے مذمت نہیں کرتے. واہ 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 واہ. اجازت ہو تو 4-5 شعر غزل کے. جی جی ضرور پڑھیے پڑھیے خالد بھائی. 4-5 شعر ہے. کہ تم کچھ بھی کہو, میں بخدا کچھ نہیں کہتا. تم کچھ بھی کہو, میں بخدا کچھ نہیں کہتا. سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. تم کچھ بھی کہو, میں بخدا کچھ نہیں کہتا. سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. دنیا ہے کہ دشنام ترازی پہ تلی ہے,
کیا کہنے. دنیا ہے کہ دشنام ترازی پہ تلی ہے اور میں کہ بجز حرف دعا کچھ نہیں کہتا. بہت اچھا. اور میں کہ بجز حرف دعا کچھ نہیں کہتا. ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے. ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے. ظالم کو بھی ظالم کے سوا کچھ نہیں کہتا. واہ واہ واہ. ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے. ظالم کو بھی ظالم کے سوا کچھ نہیں کہتا. اسے دیکھیے کہ مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ کہے کہ جو سچ ہے. کیا کہنے. مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ کہے کہ جو سچ ہے. تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ کہے کہ جو سچ ہے. آہا. تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. اور کیا تو کو سلاسل کی صدا ہی نہیں آتی؟ کیا تو کو سلاسل کی صدا ہی نہیں آتی؟ کیا دستے تہے سنگ جفا کچھ نہیں کہتا؟ واہ واہ. اور تم نے بھی تو انگاروں پہ دیکھا ہے میرا رقص. کیا کہنے. تم نے بھی تو انگاروں پہ دیکھا ہے میرا رقص. تم سے میرا نقش کفے پا کچھ نہیں کہتا. واہ 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 واہ. انگاروں پہ دیکھا ہے میرا رقص. تم نے بھی تو انگاروں پہ دیکھا ہے میرا رقص. تم سے میرا نقش کفے پا کچھ نہیں کہتا. واہ. پس جائے تو پھر رنگ تو لاتا ہے بہرحال. آہا. پس جائے تو پھر رنگ تو لاتا ہے بہرحال. پتھر سے مگر برگے ہنا کچھ نہیں کہتا. واہ 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 واہ. پتھر سے مگر برگے ہنا کچھ نہیں کہتا. اور مہکی ہوئی گلشن کی فضا، یہ قطب الہند، بہتی ہوئی گلشن کی فضا کچھ نہیں کہتی. دہکا ہوا ہر سانس بتا کچھ نہیں کہتا. مہکی ہوئی گلشن کی فضا کچھ نہیں کہتی. دہکا ہوا ہر سانس بتا کچھ نہیں کہتا. مجھ کو تو صداؤں پہ صدا دیتا ہے اے دوست. کیا تجھ سے تیرا بندے قبا کچھ نہیں کہتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. میں جناب اظہر عباس ہاشمی اور ان کے رفقا کی طرف سے تمام مہمانوں کا اور خاص کر سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر شاعر کو بغور سنا اور اپنے ذوق سماعت کی بلندی کا ثبوت فراہم کیا.